not more only land, sea and air. It is space, it is cyber, it is informational domain, it is the intelligence operations and multiple domains जिसके अंदर भी जंग लड़ी जाती है. The wars have become violent, the wars have become short and intense. तो उसमें efficiency हासिल करने के लिए, efficacy हासिल करने के लिए और economy of effort हासिल करने के लिए ये जो Chief of Defence Forces का headquarter है, it was a long awaited essential requirement. And it's not only in Pakistan. इस वक्त मुल्क दर्जनों से ज्यादा ममालिक हैं दुनिया में. इट्स अप टू ऑलमोस्ट लाइक 70 कंट्रीज जहां पे चीफ ऑफ डिफेंस का जो सिनर्जेटिक हेडक्वार्टर्स हैं, दे आर अवेलेबल. सो दिस इज ए समथिंग दैट जिसका जो आज एक पार्लियामेंट की हिदायत पे और ऑर्डर्स पे जिसका आगाज हुआ है, तो दिस इज अगेन ए मोनूमेंटल एंड ग्रेट डे फॉर द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान. हाउएवर, जो बुनियादी मकसद आज बातचीत करने का है वो ये है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड ए क्रीपिंग नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट दैट इज इंटरनल, एंड दैट थ्रेट का जो महवर है, जो उसका आप कह सकते हैं जहां से एमिनेट होती है, दैट इज वन डिल्यूजनल माइंडसेट एंड ए डिल्यूजनल पर्सन जो कि कैप्टिव है अपनी जात का, जिसके नजदीक उसकी जात और उसकी ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर हैं. उसकी जात, उसकी ख्वाहिशात और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं. एंड व्हाई it may seem to you a bit strange coming from me this, because that person and the narrative that he is pushing, it has become a national security threat. अब सियासत खत्म हो चुकी है. अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है. एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कम क्लियर, बगैर किसी इबाम के, बगैर किसी डाउट के, we need to come clear and say what needs to be said. And we need to understand that how this narrative is working, why it is working, and also, unfortunately, it is working in deep collusion with external actors. To understand that, first, I'll set the stage by repeating something that we have been repeating, the armed forces have been saying again and again, that we are the armed forces of Pakistan. We don't represent any ethnicity. हम किसी इलाकियत को, किसी लसानियत को, किसी मजहबी झुकाव को और किसी सियासी सोच को या मकतबा फिक्र को रिप्रेजेंट नहीं करते. हमें पाकिस्तान के हर इलाके के, हर मजहब के, हर मसलक के, हर जबान के, हर सियासी सोच के लोग मौजूद होते हैं. But we put that all aside once we wear this uniform. That is our pride, that is our honor. We strive, we die on daily basis, not for some zaban, some ilaka, some siyasi soch. We strive and die on daily basis for the people of Pakistan, for the integrity of Pakistan. And that we say very clearly. And we also don't come from the elite of Pakistan. We come from the middle classes, lower middle classes, the poor classes. We don't strive, we are not pursuing the agenda of हम किसी political actor का, किसी class का, किसी elitism का agenda लेके नहीं चलते. This is your armed forces. We are absolutely clear of the character of the armed forces of Pakistan, starting from soldier up to its field marshal. This is the way we are, this is the way we will. अगर कोई अपनी जात के लिए, अपने डिल्यूजनल माइंडसेट के लिए, अपनी नार्सिस सोच के लिए इस आर्म फोर्सेस को, इसकी लीडरशिप पे अटैक करता है, then we will also come bare knuckle. There should be no doubt on that. और that's why we request again and again कि आपकी सियासत होगी. हम रिस्पेक्ट करते हैं तमाम सियासी पार्टीज को, तमाम सियासी शख्सियात को, लेकिन आप अपनी सियासत को बराए मेहरबानी पाकिस्तान की अफवाज से दूर रखें. हमें इसमें ना घसीटें. We don't want to be part of your politics.
آپ اپنی سیاست خود کریں، جو کرنا ہے کریں، لیکن اس فوج کو اس سے دور رکھیں. اس لیے ہمیں کچھ چیزیں بڑی کمیونیکیٹ کلیئرلی کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ افواج پاکستان اور اس کے عوام کے درمیان کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ دراڑ ڈالیں. Why? Because this is your only armed forces that you have. You don't have a choice. This country doesn't have any other armed forces. یہ آپ کی افواج کسی کو یا اس فوج کے بارے میں کسی کو رائے ہو سکتی ہے، کسی کے بارے میں کوئی آبزرویشن ہو سکتی ہے، اینڈ اف دیٹ از اے کنسٹرکٹیو آبزرویشن، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم، یو آر مور دین موسٹ ویلکم. بٹ دیٹ ڈزنٹ الاؤ یو کہ آپ پاکستان کے عوام کو پاکستان کی افواج کے خلاف بھڑکائیں اور ان کے درمیان گیپ ڈالنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی آپ کی ایک فوج ہے. یہی فوج ہے جو کہ ہندوستان کی جو ہندتوا وہاں سوچ ہے، جو ان کی ہیجومینک ڈیزائنز ہیں، اس کے اور پاکستان کے عوام کے درمیان یہی فوج ہے جو ڈھال کے طور پہ کھڑی ہے. یہی فوج ہے جو کہ خوارجوں کے، خوارجین کے اور دہشت گردوں کے، اور جو افغانستان سے بیس آف آپریشن کو استعمال کر کے ہندوستان آپ پہ فتنہ الخوارج، فتنہ ہندوستان اور دہشت گردی ہے، اس کے اور عوام کے درمیان کون سی فوج کھڑی ہے؟ یہی فوج کھڑی ہے. اینڈ وی آلسو نو فار اے فیکٹ کہ ہر ملک میں ایک فوج ہوتی ہے. مشہور جملہ ہے نا، دیر ول آلویز بی این آرمی ان اے کنٹری، اف اٹس ناٹ یورز اٹ ول بی آف یور اینیمی. یہی کہا جاتا ہے نا. تو جو اس اپنی فوج کے اوپر حملہ کرتا ہے، اس کی لیڈرشپ پہ حملہ کرتا ہے، تو وہ کیا کسی اور کی فوج کے لیے اسپیس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ واٹس ہز ڈیزائن؟ وائی از ہی ٹرائنگ ٹو ڈو دیٹ؟ سو ہمیں بھی کلیئر ہے، پاکستان کے عوام کو بھی کلیئر ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. بیکاز دے انڈرسٹینڈ، وی انڈرسٹینڈ، یس یو کین فول سم آف دی پیپل all the time. You may also fool all of the people some of the time, but you can never fool all the people all the time. So that's where we stand now. اس شخص سے جب کوئی ملتا ہے تو آئین، قانون اور رولز کو بالائے طاق رکھ کے he plays the narrative against the state of Pakistan and especially the armed forces of Pakistan and its leadership. آپ مجھے بتائیں یہ کون سے آئین، قانون اور رولز میں اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ کون سی سیاست پاکستان میں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ یو گو اینڈ میٹ اے کنوکٹ اور وہاں سے بیانیہ آ رہا ہو مسلسل اگینسٹ اٹس اون کنٹریز آرمڈ فورسز؟ یہ آئین کی کس شک میں درج ہے کہ اس بات کی اجازت ہے؟ یو ٹاک اباؤٹ دی آرٹیکل 17 فریڈم آف ایسوسیشن، بڑا کلیئر لکھا ہے کہ فریڈم آف ایسوسیشن کی اجازت ہے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت ہے، سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشنز. کون سی ریزنیبل ریسٹرکشن؟ کوئی ایسی چیز کی اجازت نہیں جائے گی جو کہ سیکورٹی اور انٹیگریٹی آف اسٹیٹ کے خلاف ہوگی. لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا؟ آرٹیکل 19 کہتا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کی اجازت ہے، بالکل ہے، لیکن ایسی فریڈم ایکسپریشن کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو کہ سیکورٹی، انٹیگریٹی اور ڈیفنس آف پاکستان کے خلاف ہو. لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا؟ تو یہ کون سا قانون ہے، کون سا آئین ہے، کون سے رولز ہیں جس کے تحت آپ ایک کنوکٹ سے ملتے ہیں